اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری یہ ویڈیو ہے شب برات کے متعلق۔ دوستو، ہم نے محترم حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار اور محترم اقرار الحسن صاحب کے معاملات پہ بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں، تو چونکہ اب 15 شعبان المعظم کو شب برات آنے والی ہے، تو میرے ذاتی یہ خواہش تھی، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں یا قیام کر لیتے ہیں یا صلاۃ تسبیح پڑھ لیتے ہیں یا کچھ بھی عبادت کر لیتے ہیں، تو وہ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ مقصد ہمارا ایک دوسرے کو ترغیب دینا ہوتا ہے۔ بعض ہمارے دوست ہیں تھوڑا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم بھی ہو جاتے ہیں، تو اس غفلت کو توڑنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے، اور اس یاد دہانی سے بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ جو مقصد ہے وہ تو اسی سے حل ہو جاتا ہے کہ اگر میرے چند دوست میری یہ ویڈیو دیکھ کے اس رات کو قیام کریں گے اور آگے 15 شعبان کا روزہ رکھ لیں گے، 1 2 4 جو بھی ایک بھی رکھ لے گا، تو میرا مقصد حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستو، یہ بنانے کا مقصد یہ تھا۔ تو اس رات یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اس رات کو اللہ پاک 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور اپنی مخلوق کو آواز دے کے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی جہنم سے آزادی چاہنے والا، میں اسے جہنم سے آزادی عطا کروں، ہے کوئی گناہوں سے معافی طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا طلب کرنے والا، تو میں اس کو مصیبتوں سے چھٹکارا عطا کروں۔ اس طرح، اور اس رات کو چند لوگ جو مستفید نہیں ہو سکتے، جن کو اس رات سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، ان کی جو نشاندہی کی گئی ہے، اس میں رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا رحمت الہی سے محروم رہ جاتا ہے، والدین کا نافرمان، شرابی اور اس طرح کے جو گناہ ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات سے پہلے ہم اپنے یہ گناہ، جو بھی ہمارے گناہ ہیں، ہمیں اس سے بھی توبہ کر لینی چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور اس رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبرستان جانا بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس رات قبرستان بھی جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری رات کو قیام کرنا اور دن کو روزے رکھنے کے ترغیب فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15 شعبان کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں 15 شعبان کی رات کو قیام کرنا چاہیے اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رات ہم عبادت الہی میں گزاریں۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری شب برات ہو، اگلی شب برات ہمیں نصیب ہو نہ نصیب ہو، تو ہمیں اپنے گناہوں کی بارگاہ الہی سے معافی طلب کر لینی چاہیے۔ فضیلت والی رات ہے کہ اس رات کو جو ریکارڈ سمجھ لیں، ڈیٹا سمجھ لیں، وہ بارگاہ الہی میں جمع ہوتا ہے اور نیا رجسٹر فرشتوں کو ایشو ہوتا ہے، جس میں ہمارا رزق، ہماری زندگی اور ہمارے پورے سال کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ درج ہوتے ہیں۔ تو یہ رات اس لیے بھی بہت، اگر یہ بھی ہم سمجھے تو بہت مبارک ہے۔ اس رات کو آپ نفلی عبادت جس طرح سے آپ کا جی چاہے، جیسے آپ کو آسان لگے، آپ ویسے نفلی عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما لیں، پوری رات آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، آپ نوافل ادا کرنا شروع کر دیں، پوری رات آپ نوافل ادا کرتے رہیں، آپ درود شریف پڑھتے رہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس رات کو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاریں، تاکہ اس رات کی نسبت سے ہمیں دوزخ سے چھٹکارا حاصل ہو، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، ہمارے مال، جان، عزت اور رزق میں برکت ہو جائے۔ ہمارے لیے یہ زندگی کا آخری سال ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت، فضل اور کرم سے
ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ تو یہ ایک پیغام تھا میرا اپنے بھائیوں کے لیے کہ اپنے آپ کو اس ایک رات کے لیے، پورے سال ہم مختلف کام اپنے طریقے سے کرتے ہیں، تو اس ایک رات کو ہم اپنے رب کے حکم کے مطابق گزار لیں۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم اس رات میں صلاۃ و تسبیح ضرور ادا کریں، کیونکہ صلاۃ و تسبیح بہت اہمیت والی نفلی نماز ہے۔ اور صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اگر ہم روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، اگر ہم ہفتے میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں، مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھ لیں، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ساری زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ بہت فضیلت والی نفلی نماز ہے، اور اس سے جب آپ پڑھتے ہیں تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی فضیلت والی ہے کہ اس کے پڑھنے سے اگر آپ خلوص نیت سے اپنے رب کو راضی کرنے کے غرض سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا پیغام، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے صلاۃ تسبیح کس طرح سے پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح بھی میں ڈاؤن لوڈ کر دوں گا تاکہ وہ تسبیح آپ یاد کر کے صلاۃ تسبیح ضرور پڑھیں۔ فی امان اللہ۔